تصور کریں ایک ایسا منظر جب دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ گھٹنوں پر آ چکی تھی، شاہراہوں پر کھڑی گاڑیاں مٹی چاٹ رہی تھیں، فیکٹریوں کو تالا لگ چکا تھا اور معیشت موت کی ہچکیاں لے رہی تھی۔ لیکن امریکہ کی اس تباہی کے پیچھے کوئی جنگ نہیں بلکہ صرف ایک شخص کا فیصلہ تھا، ایک ایسا بادشاہ جس نے وقت کے فرعون کی گردن دبوچ لی۔ دنیا نے انہیں دھمکایا، انہیں ڈرانے کی کوشش کی، مگر ان کا جواب آج بھی تاریخ کے پنوں پر سونا بن کر چمک رہا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کھجور اور پانی پر زندہ رہ سکتے ہیں، مگر تم تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک بادشاہ نہیں، پوری مسلم امہ کی امید تھے۔ وہ ایک ایسی طاقت تھے جس نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سعودی کے کنگ شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود کی۔ مگر پھر وہ ہوا جس نے دنیا کو سن کر دیا۔ اپنے ہی دربار میں اپنے ہی خون نے ان کی سانسیں روک دیں۔ ایک ایسی گولی چلی جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک پورے خواب کو قتل کر دیا۔ کیا وہ قتل محض ایک پاگل پن تھا یا پھر CIA اور موساد نے مل کر وہ راستہ صاف کیا جو ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، یا پھر رائل فیملی کی اندرونی سازش تھی؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم شاہ فیصل کی زندگی، ان کی سیاست اور ان پردوں کو ہٹائیں گے جن کے پیچھے چھپا ہے اس صدی کا سب سے بڑا قتل۔ 14 اپریل 1906 سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے گھر تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا فیصل۔ فیصل کی شخصیت دو چیزوں سے مل کر بنی تھی، جنگ اور سیاست۔ ان کے استاد ان کے والد خود تھے، وہ والد جس نے تلوار کے زور پر بکھرے ہوئے قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک نیا ملک بنایا۔ فیصل نے جنگ کی گرمی اور سیاست کی باریکیاں بچپن میں ہی اپنے باپ سے سیکھ لی تھیں۔ فیصل کی شخصیت صرف تلوار سے نہیں بلکہ تقویٰ سے بنی تھی۔ جہاں دنیا انہیں ایک ویریئر کے طور پر دیکھ رہی تھی، وہیں صرف 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ان کا کم بولنا، وہ جذبات پر قابو اور وہ فقیرانہ سادگی، یہ وہ ہتھیار تھے جو انہیں اپنے ننیال سے وراثت میں ملے تھے۔ مگر 13 سال کی عمر میں اس لڑکے کا سامنا ایک ایسے امتحان سے ہوا جس نے اس کی روح پر زخم لگا دیے۔ 1919 کا سال، جب دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا، شاہ عبدالعزیز نے اپنے 13 سال کے بیٹے فیصل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت لندن بھیجا۔ وہاں ان کا سامنا ہوا لارڈ کرزن سے، وہ شخص جس نے صدیوں تک ہندوستان پر راج کیا تھا۔ کرزن کے لیے فیصل کوئی ڈپلومیٹ نہیں، صرف ایک صحرائی بچہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے فیصل کو ٹافی پیش کی اور انہیں نظر انداز کر کے دوسروں سے بات کرنے لگا۔ یہ فیصل کی زندگی کا وہ پل تھا جب انہوں نے مغرب کے غرور کو قریب سے دیکھا۔ وہ خاموش رہے، ٹافی ٹھکرا دی اور دل میں ایک عہد کیا کہ دوبارہ اس ملک میں تبھی آؤں گا جب دنیا میرے قدموں میں ہوگی۔ ٹھیک 48 سال بعد وہی لندن کی سڑکیں تھیں، مگر منظر بدل چکا تھا۔ 1967 میں وہی صحرائی لڑکا بطور شاہ فیصل واپس آیا۔ آج لارڈ کرزن کا غرور مٹی میں تھا اور ملکہ برطانیہ خود ان کے استقبال کے لیے پلکیں بچھائی کھڑی تھیں۔ ایک بچہ جسے ٹافی دے کر بہلایا گیا تھا، آج وہ پوری دنیا کی اکانومی کا مالک بن چکا تھا۔ آخر ان چند سالوں میں فیصل نے ایسا کیا کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے مغرور سرما ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حجاز کا سورج السعود کے پرچم تلے نکل رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے 20 سال کے ذہین بیٹے فیصل کو یہاں کا وائسرائے مقرر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار اس خاموش شیر کی سیاسی حکمت دیکھی۔ 23 دسمبر 1932 فیصل کی آواز دنیا کے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے اعلان کیا، دی کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ منزل تو مل چکی تھی مگر راستہ کانٹوں سے بھرا تھا۔ دنیاوی نقشے پر یہ ایک ملک تو تھا، مگر صدیوں پرانی قبائلی دشمنی، شدید غربت اور شدید جہالت سے جکڑا ہوا تھا۔ زمین کے سینے میں بلیک گولڈ تو چھپا تھا مگر اسے نکالنے کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ 1953 میں والد کے انتقال کے بعد سعودی عرب کگار پر آ گیا۔ شاہی خاندانوں کی اندرونی کشمکش اور فضول خرچوں نے خزانہ خالی کر دیا۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ 1964 میں جب فیصل نے تخت سنبھالا تو ان کے پاس 2 راستے تھے۔ پہلا، ایک روایتی شیخ بن کر تیل کی دولت سے اپنی عیاشی کے محل کھڑے کرنا، اور دوسرا، اپنی قوم کی تقدیر بدلنا۔ اور فیصل نے وہی کیا جو ایک لیڈر کرتا ہے۔ انہوں نے مشکل راستہ اپنایا۔ انہوں نے سعودی عرب کو اسٹون ایج سے نکال کر ایک ماڈرن دنیا میں لانے کا انقلابی منصوبہ شروع کیا۔ مگر یاد رہے، فیصل کا ماڈرنزم مغرب کی اندھی غلامی نہیں تھا۔ وہ جدید بننا چاہتے تھے مگر اپنی روح کو بیچے بغیر۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف ایک تھا، تعلیم۔ انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے سعودی عرب میں پہلا TV اسٹیشن کھولا اور لڑکیوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی۔ عرب کا وہ دور جب انصاف کا نظام قبائلی تھا، فیصلے پنچایت یا جرگہ کے ذریعے ہوتے تھے، کوئی منظم سسٹم نہیں تھا، مگر فیصل نے اس پورے ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔
انہوں نے وزارت انصاف قائم کی اور ملک بھر میں عدالتوں کا ایک جدید سسٹم بنایا۔ فیصل صرف عدالتی نظام ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کو ایک جدید معاشی نظام دے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ تیل کی دولت ہمیشہ نہیں رہے گی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ملک صرف ایک پیٹرول اسٹیشن بن کے رہ جائے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر، ایئرپورٹس اور ملک بھر میں بندرگاہوں کا نیٹ ورک بچھایا۔ علماء کی بھرپور مخالفت کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ٹیلی ویژن اور جدید کمیونیکیشن کا آغاز کیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو آگے چل کر ان کی موت کی وجہ بنا۔ شاہ فیصل ایک کامیاب حکمران تھے، قوم ان سے محبت کرتی تھی، مگر ان کے دل میں ایک ایسا درد تھا جو انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ درد تھا مسجد الاقصی۔ 21 اگست 1969 ایک آسٹریلین شہری نے مسجد الاقصی میں داخل ہو کر ممبر کو پیٹرول سے آگ لگا دی۔ اس واقعے نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ فیصل ہر سال کعبہ کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتے اور رو رو کر دعا مانگتے، یا اللہ مجھے موت سے پہلے مسجد الاقصی میں نماز نصیب کر۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے OIC کی بنیاد رکھی۔ 1974 میں OIC کا دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ جب پوری دنیا کے مسلم لیڈرز ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے تو دنیا نے پہلی بار ایک اسلامک بلاک کا خواب دیکھا۔ شاہ فیصل نے لاہور کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اب مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام آباد کی عظیم فیصل مسجد، صنعتی شہر فیصل آباد اور کراچی کی سب سے بڑی اہم شاہراہ شاہراہ فیصل اس کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ فیصل پاکستانیوں کے دلوں میں راج کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا وہ تاریخی فیصلہ جس نے دنیا کو ہلا دیا کہ امریکہ کے طرف بھیجے جانے والے سارے آئل کو روک دیا جائے۔ امریکہ اندھیروں میں ڈوب گیا، سڑکیں سنسان ہو گئیں، وائٹ ہاؤس سے دھمکیاں آئیں، مگر فیصل نے مسکرا کر کہا، ہم صحرا کے لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا کھجور اور اٹنی کے دودھ پر گزارا کر لیتے تھے، ہم واپس چلے جائیں گے مگر تم تیل کے بغیر جی نہیں سکو گے۔ 25 مارچ 1975 یہ وہ منحوس دن تھا جس نے دنیا کو سن کر دیا۔ شاہ فیصل اپنے دربار میں لوگوں سے مل رہے تھے۔ ان کا اپنا بھتیجا فیصل بن مسعود ان کے قریب آیا۔ سب کو لگا کہ وہ چچا کے سر پر بوسہ دینے آیا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ 3 گولیاں چلی اور دنیا کے سب سے نڈر بادشاہ نے آخری سانس لی۔ فیصل قتل ہو چکے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ کیوں؟ کیا یہ صرف ایک بھتیجے کا پاگل پن تھا یا پھر یہ بدلہ تھا اس ٹرافی کا جو لندن میں لارڈ کرزن نے انہیں دی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فیصل نے سعودی عرب میں ٹیلی ویژن شروع کیا تھا اور اسی ٹی وی کے خلاف ایک پروٹیسٹ میں ان کے بھتیجے کا بھائی مارا گیا تھا، مگر سیاست کے ماہر جانتے ہیں کہ اس کا اصلی قصور ٹی وی نہیں، اس کا اصلی قصور اسرائیل کی مخالفت اور امریکہ کی گردن دبوچنا تھا۔ وہ ایک بادشاہ تھے مگر دنیا انہیں ایک شہید قدس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج دنیا کے نقشے پر 56 اسلامی ملک ہیں، عرب سے لے کر عجم تک، ہر جگہ دولت ہے، اقتدار ہے اور نئے نئے محل ہیں، مگر ان سب کے درمیان ایک چیز گم ہو چکی ہے اور وہ ہے شاہ فیصل کی جرت۔